بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حفیظ شیخ صاحب کو نکال دیا گیا ہے، اور ان کو کیوں نکالا ہے اس کے اوپر 2 دفعہ سٹیٹمنٹ چینج ہو چکی ہیں حکومت کی۔ اور ایک دفعہ تو شبلی فراز صاحب نے کہا کہ ان کو مہنگائی کی وجہ سے نکالا ہے، اس کے بعد پھر شبلی فراز کی ٹویٹ آئی، انہوں نے کہا جی ان کی بڑی خدمات ہیں، انہوں نے بڑے مشکل وقت میں بڑا اہم کردار ادا کیا معیشت کو سنبھالنے کے لیے۔ بہرحال ایک مسئلہ تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عبدالحفیظ شیخ کو آئینی طور پہ نکالنا بہت ضروری ہو گیا تھا، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آ چکا تھا کہ کوئی بھی ان الیکٹڈ جو ممبر ہے وہ حکومتی کمیٹیوں کی سربراہی نہیں کر سکتا۔ لیکن وہ جو میعاد ہے وہ 21 جون 2021 کو ختم ہونی تھی، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم کو 6 ماہ کے لیے کسی بھی ان الیکٹڈ بندے کو اپنا ایڈوائزر لگانے کی ایک جورسڈکشن ہے، ان کا اختیار ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کو کل 1825 دن ملے تھے، اور 18 اگست 2018 کو وہ اقتدار میں آئے تھے، اور 8 ماہ کے بعد 18 اپریل 2019 کو ان کو پتہ چلا کہ جناب اسد عمر صاحب اس ملک کی معیشت کے لیے ٹھیک نہیں ہیں۔ اور جبکہ عمران خان نے 4 سال پہلے اسد عمر کو اپنا وزیر خزانہ جو ہے نامزد کر دیا تھا، اور عمران خان کی کیبنٹ کے صرف ایک شخص کے بارے میں سب کو پتا تھا کہ وزیر خزانہ اگر کوئی ہوگا تو وہ اسد عمر ہوگا۔ لیکن بہرحال ایک حالات کچھ اس طرح کے ہوئے، اور اس کے بعد چیزیں چینج کرنی پڑیں۔ کیا واقعی مہنگائی حفیظ شیخ کی وجہ سے ہو رہی تھی؟ اور دوسرا یہ کہ سینٹ الیکشن ہارنے کے 2 دن بعد حفیظ شیخ عمران خان کے پاس گئے ہیں کہ جی میں استعفیٰ دینا چاہتا ہوں، تو عمران خان نے کہا جی آپ نے معیشت کی بحالی کے لیے آپ کا بڑا اہم کردار ہے، ہم آپ کے کردار کو سراہتے ہیں، اس لیے آپ کو دوبارہ کام جاری رکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ اب 60 ماہ میں سے 32 ماہ گزر جانے کے بعد دوسری دفعہ وزیر خزانہ تبدیل ہوا ہے، اور معیشت چاہنے ان کو پتہ چلا ہے عمران خان صاحب کو کہ یہ شخص بھی معیشت چلانے کے قابل نہیں ہے۔ تو کیا واقعی یہی وجوہات ہیں جو کہ کہیں عمران خان نے دوبارہ کوئی غلط فیصلہ تو نہیں کر لیا؟ کہیں 1 سال کے بعد کہیں دوبارہ عمران خان کو یہ تو نہیں پتہ چلے گا کہ یہ جو مہنگائی ہے یہ وزیر خزانہ کی وجہ سے نہیں تھی، یہ کسی اور وجوہات کی بنا پہ تھی؟ ایک چھوٹا سا میرا سوال ہے کہ 3 سال میں 5 دفعہ گاڑیوں کی قیمتیں بڑھیں، کیا وہ وزیر خزانہ کی وجہ سے بڑھیں؟ چینی کی قیمت کہا یہ جاتا ہے چینی مافیا کی وجہ سے بڑھی، کیا وہ وزیر خزانہ کی وجہ سے بڑھی؟ گردشی قرضے کہا یہ جاتا ہے کہ سابقہ حکومتوں نے 25 30 روپے کا یونٹ خرید کے حکومت کے سسٹم میں ڈال دیا، کیا وہ جو گردشی قرضے ہیں وہ وزیر خزانہ کی وجہ سے بڑھ رہے ہیں، یا اس کی وجہ سے جو بجلی مہنگی کرنی پڑ رہی ہے کیا وہ وزیر خزانہ کی ذمہ داری ہے؟ گھی کا ڈبہ ابھی میں پچھلے دنوں لینے گیا ہوں، تو پہلے ہمیں وہ 1250 روپے کا 5 کلو کا ملتا تھا کینو لائیو، اب 1700 کچھ روپے کا، یعنی 260 روپے کلو گھی سے 340 روپے کلو گھی ہو چکا ہے، یعنی کہ 70 روپے اس کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ ڈالر دوبارہ 168 سے 154 روپے کا آ گیا ہے، کیا وہ وزیر خزانہ کی وجہ سے بڑھا ہے؟ آلو 50 روپے کلو، ہمارے ہاں 80 روپے کلو بھی بڑھتا رہا، کیا اس میں کوئی وزیر خزانہ کا کوئی کردار تھا؟ دوائیوں کی قیمت 40% بڑھی، کیا اس کے اندر وزیر صحت کا رول تھا؟ آپ نے اپنا وزیر صحت اس سے پہلے آپ نے ایک دفعہ فارغ کیا، یا اس کے اندر بھی وزیر خزانہ کا کردار تھا؟ وزیر خزانہ کا کردار جو تھا وہ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی پالیسیوں سے کتنا پریشر عوام کے اوپر ڈالنا ہے، اور جو سابقہ حکومتیں ہیں وہ کس طریقے سے اس پریشر کو اوائڈ کرتی رہی، میں اس کے اوپر بھی روشنی ڈالتا ہوں۔ لیکن آپ خود کہتے ہیں کہ مہنگائی مافیا ہے، ہر جگہ پہ مہنگائی مافیا، آپ کسی چیز کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ تاجر مافیا کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ سبزی منڈی میں جا کے دیکھ لیں، وہاں پہ آڑتی مافیا ہے، اور آپ کسی بھی فیلڈ میں جا کے دیکھ لیں، گاڑی مافیا سے لے کے آٹو مافیا سے لے کے ہر جگہ پہ مافیا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس آٹو مافیا کو یا کسی بھی جو مہنگائی مافیا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو آپ کی ایڈمنسٹریشن ہے وہ صحیح طریقے سے اپنا کردار ادا نہیں کر پا رہی، جس کی وجہ سے جس کا جو دل کرتا ہے وہ کیے جا رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنی گاڑی کا آئل چینج کروانے جائیں، جو ڈبہ 2100 روپے کا تھا وہ 3200 روپے کا ہو گیا ہے، اور ہر شخص ایک دوسرے کو دیکھ کے قیمتیں بڑھائے جا رہا ہے۔ ڈالر نیچے آ رہا ہے، تو کیا اب اس کا عوام کو اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ میرا نہیں خیال کوئی ہوگا۔ بہرحال دیکھیں جی مشیر فارغ ہو گئے ہیں، اس سے پہلے اعجاز شاہ کو فارغ کر دیا گیا، اس کے بعد فردوس عاشق اقوان کو فارغ کیا گیا،
ندیم بابر کو فارغ کیا گیا اور اب حفیظ شیخ کو فارغ کیا گیا ہے۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جتنے بھی ان الیکٹڈ تھے ایڈوائزر، جو بھی ان کے وزیر ہیں، ان کو اب ریپلیس کیا جا رہا ہے الیکٹڈ وزیروں کے ساتھ۔ اور عمران خان کا انتخاب نہیں تھے، حفیظ شیخ کو تو عمران خان جانتے بھی نہیں تھے، ان کو کہا گیا تھا کہ جناب آپ ان کو رکھیں، ان کی بڑی خدمات ہیں۔ آپ حفیظ شیخ کی آپ اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو حفیظ شیخ جیکب عباس سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے ابتدائی تعلیم سندھ سے حاصل کی، اس کے بعد پھر یہ بیرون ملک پڑھنے چلے گئے، وہاں پہ پڑھنے کے بعد یہ ہارورڈ کے اندر انہوں نے تعلیم، یہ ٹیچر لگ گئے، یعنی کہ وہاں پہ انہوں نے پڑھانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد پھر یہ ورلڈ بینک سے منسلک ہو گئے، سری لنکا سے لے کے اور بے تحاشا ممالک کے اندر ورلڈ بینک کے لیے انہوں نے خدمات سر انجام دیں۔ اور ارجنٹائن کی پرائیویٹائزیشن کے اوپر ایک کتاب بھی ان کے نام سے ایک چھپی ہوئی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ کافی قابل آدمی ہیں، لیکن ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تھوڑے سے ویک ہیں، ڈرپوک ہیں، فیصلے لینے کے اندر یہ تھوڑے سے ڈرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے جو فیصلے فوری لینے چاہیے وہ لینے میں لیٹ ہو جاتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ کیا واقعی ان کو نکالنے کی وجہ مہنگائی ہے یا کوئی اور وجوہات ہیں؟ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ نیپرا کا نوٹیفیکیشن آ گیا، اسٹیٹ بینک کا آرڈیننس آ گیا، اور دوسری چیزیں آ گئیں، اور ہر چیز جو ہے وہ ایسے لگ رہا تھا کہ آئی ایم ایف اس ملک کے اندر چلا رہی ہے، یہ جو اگلا بجٹ آئے گا وہ بھی آئی ایم ایف کا ہوگا۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں انٹرنیشنل لیول پہ، آئی ایم ایف کے اندر ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ تو اتنے اچھے تعلقات ہونے کے باوجود انہوں نے اتنی مشکل شرائط کے اوپر پاکستان کے لیے قرضہ لیا کہ پاکستان کو اب لگ پتہ گیا ہے کہ کس بھا بکے گی۔ آپ یہ دیکھیں کہ ٹوٹل ابھی تک ہمیں 2 بلین یعنی $1.5 بلین ہمیں ابھی ملا ہے، $500 ملین ابھی ہمیں ملنا ہے جو ہم نے ابھی شرائط پوری کی ہیں۔ $2 بلین آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے 2 سال کے اندر لیا ہے۔ ادھر اوورسیز پاکستانی گزشتہ 1 سال کے اندر تقریباً $28 بلین بھیج چکے ہیں، اور ہر سال ہر مہینے وہ $2 بلین سے زیادہ رقم بھیج رہے ہیں۔ تو اتنی چھوٹی اماؤنٹ کے لیے عوام کو گروی رکھنا، عوام کو عذاب میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان جو ان کی آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل تھی، جو آئی ایم ایف کی پالیسیز ہیں، اس کی مضمرات سے بہت زیادہ پریشان تھے، تنگ تھے، اس لیے ان کو گھر بھیجا گیا۔ اور دوسری طرف یہ اشارہ بھی مل رہا ہے کہ جو لوگ ان کو مشورہ دے رہے تھے کہ ملک کو ٹھیک طریقے سے کیسے چلانا ہے، اب عمران خان نے سوچ لیا ہے کہ وہ اپنی مرضی کریں گے اور اپنی مرضی کے مطابق اس ملک کو چلائیں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ بجلی کی جو قیمتیں ہیں اس ملک کے اندر، ہم عام طور پہ سنتے ہیں نا کہ عام صارف وہ ہوتا ہے جو 300 یونٹ سے کم بجلی استعمال کرتا ہے۔ 3 کروڑ نیپرا کے مطابق 3 کروڑ صارف ہیں ٹوٹل پاکستان کے اندر، جن میں سے 2 کروڑ لوگ وہ ہیں، یعنی کہ جو میٹر جو کنیکشنز ہیں، جو 300 یونٹ سے کم بجلی استعمال کرتے ہیں۔ اس سے پہلے جو حکومت تھی مسلم لیگ نون کی، اس کے دور میں 10 روپے 20 پیسے کا یونٹ تھا عام صارف کے لیے، لیکن جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو 12 روپے 15 پیسے کا یونٹ کر دیا گیا، یعنی کہ 1 روپے 95 پیسے قیمت بڑھائی، جبکہ جو عام صارف ہے وہ کل بجلی کا تقریباً 31% استعمال کرتا ہے، جبکہ جو دوسرے لوگ ہیں، یوزرز ہیں، جو کہ 300 یونٹ سے زیادہ استعمال کرتے ہیں، جس میں انڈسٹری بھی ہے، جس میں اے سی استعمال کرنے والے لوگ ہیں، اور جو بھی ڈیفرنٹ لوگ ہیں، وہ 51% بجلی جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو اس حساب سے جو سابقہ حکومتیں تھیں وہ عام طور پہ پریشر کہیں اور ڈال دیتی تھیں، جو ملکی معیشت ہے اس کے اندر ذرا تھوڑا سا ہول کر دیتی تھیں، لیکن جس طرح موٹر وے گروی رکھ دی 500 ارب روپے کے لیے پہ، اور اس کے علاوہ جو عام عوام ہے اس کے اوپر کوشش کرتے تھے کسی بھی طریقے سے کم پریشر ڈالا جا سکے۔ لیکن جب الیکٹڈ وزیر خزانہ نہیں ہوگا تو پالیسیاں اسی طرح کی ہوں گی۔ اب یہ جو نیا آرڈیننس آیا ہے پیمرا کے حوالے سے، اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ دیا میر بھاشا ڈیم کا ایک فنڈ آئے گا لکھا ہوا فکس، جو کہ ہمیں پے کرنا پڑے گا، جس طرح ہم نیلم جہلم کا پہلے کافی عرصے تک پے کرتے تھے۔ چلیں ٹھیک ہے، کیونکہ دیا میر بھاشا انڈیا کے ساتھ ہمارا متنازع معاملہ چل رہا ہے، اس کے لیے دنیا کا کوئی بھی مالیاتی ادارہ ہمیں کسی صورت بھی کوئی فنڈ یا لون دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہم نے بنانا ہے تو ہم نے بنانا ہے، ظاہر سی بات ہے۔ یہ چیزیں تو کسی حد تک قابل قبول ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ عمران خان اپنے 60 ماہ میں سے 32 ماہ یہ جاننے میں ضائع کر چکی ہیں کہ اس ملک کی معیشت کو بہتر طریقے سے کون چلا سکتا ہے۔ بہرحال اس حوالے سے جو بھی لیٹسٹ انفارمیشن آئے گی ہم انشاءاللہ آپ کو پرووائڈ کرتے رہیں گے۔ جب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔